السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 ایسے بدنصیب شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ممبر کے قریب ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ پھر جب دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین۔ پھر جب تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین۔ تو جب خطبہ ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب میں نے ممبر کے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس شخص پہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ کیونکہ رمضان بہت رحمت والا، بہت مغفرت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ رمضان مہینہ ہے تقویٰ کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جائز کاموں میں بھی آپ کو روک دیتے ہیں، یعنی پورا کا پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے، اللہ سے مغفرت کرنے کا ہے، اور اس میں لوگ کثرت اور پابندی کے ساتھ قیام اللیل کے علاوہ تہجد اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ 70 نیکی سے دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے ممبر کے دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص پر جب آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ عام طور پر لوگ نعت سنتے ہیں یا پھر ایسی کوئی تقاریر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ درود نہیں بھیجتے، تو ایسے لوگوں پر خود اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اس قدر احسان ہے کہ ہر وقت میری امت کہنے والے، ایون روز محشر میں بھی ہر کوئی اپنے نفسی نفسہ میں ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہو گیا تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے پاس بھیجا کہ آپ جائیے اللہ سے پوچھئے کہ میری وفات کے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ساتھ دوں گا۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس شخص پہ جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے اور خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیں، والدین بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ کیا ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی دکھ اور تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ بلکہ بڑھاپے میں تو لوگوں کو والدین بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اگر ہم پوری زندگی ان کی خدمت کریں پھر بھی جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے وہ اس چیز کا بدل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق تم پر تمہارے والدین کا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ تو ہمیں ان تینوں چیزوں کی اہمیت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔